حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ایک صحابی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا، ضرور دعوت دیں۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی اور صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلے گئے۔ صحابی کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کی تھی، کیا میں تجھے بتاؤں؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا، ہاں ہاں ضرور دکھاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کی کانوں میں پڑی تو اس نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا، تو نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھی تو منہ پیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے اتنے بڑے صدمہ کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پکانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائیں، دوسرے کمرے میں انہیں رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر حبیب خدا کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا سنایا اور اس سے کہا کہ دل پر قابو رکھنا اور نبی اکرم کی دعوت میں کوئی خلل نہ واقع ہونے دینا۔ صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے لقمہ توڑا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہ بیٹھیں گے۔ نبی اکرم نے میزبان سے فرمایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلا لو۔ میزبان نے کہا، یا رسول اللہ، دونوں بچے ہیں، وہ کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں، آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے مر چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ان کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی اٹھے اور دونوں بیٹوں کے جنازے لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے۔ آپ نے انہیں دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بعض علماء نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات غزوات کے وقت بھی ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ مثلا جنگ کے دوران اگر کسی مسلمان فوجی کا کوئی عضو کٹ جاتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ اس کے کٹے ہوئے حصہ کو باقی حصہ کے ساتھ ملا کر لعاب دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا تھا اور زخم کا نشان تک بھی وہاں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر پر تلوار ماری، جس سے ان کا پیر کٹ گیا۔ صحابی اکرام انہیں میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے کرا رہے تھے۔ حضرت نے ان کے پیر کا جھولتا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پیر بالکل ٹھیک تھا اور اس زخم کا نشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنے مسلمان کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ ایک قلعہ کے پہلوان کا نام مرحب تھا، وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمان کے مقابلہ پر آتا تو مسلمان اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں عالم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔ وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟
صحابہ نے عرض کی کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں یہاں لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعہ کے مضبوط دروازے کو اکھاڑ ڈالا اور ان کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئیں، اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا میں اسے ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود ایندھن جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ نبی اکرم نے فرمایا میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور میں کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے۔ صحابہ اس پانی کو متبرک سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب شدید سردی ہوتی تھی اور پانی برف کی طرح سے ٹھنڈا ہوتا تھا، اس وقت بھی لوگ پانی بھر کر آپ کے پاس آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ کہہ کر واپس نہیں کیا تھا کہ یہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، لہٰذا تم اپنا برتن واپس لے جاؤ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ یامنی مدینہ سے باہر گئے اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ جناب حذیفہ نے ایک کپڑا تان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ بنایا اور اسے پردہ کی اوٹ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو آپ نے وہی کپڑا پکڑا اور اسے تان کر فرمایا حذیفہ اب تم نہاؤ، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے بہت ہی معذرت کی اور کہا آپ پر میرے والدین قربان جائیں، آپ سہمت نہ کریں، لیکن ان کی معذرت کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کی خدمت پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا جب دو شخص رفیق سفر ہوں تو ان میں سے اللہ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ روایت میں مذکور ہے کہ ایک کنیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا مالک مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور اس سے کہیں کہ وہ مجھ سے بدسلوکی کا رویہ نہ رکھے۔ آپ نے کنیز کو ساتھ لیا اور اس کے مالک کے دروازے پر گئے۔ جب اس نے اپنی کنیز پر نبی اللہ کا یہ لطف و کرم دیکھا کہ وہ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خادم عطا کرے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔